امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو انتہائی بے دردی سے پیاسا شہید کیا۔ ناظرین، بے شک خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعینوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی نشان عبرت نہ بنائے جاتے؟ قاتلین امام حسین ابن علی علیہ السلام کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ اس دنیا میں کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ وہ کون تھا جس نے قاتلان امام حسین ابن علی علیہ السلام کو چن چن کر مارا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کائنات کے بدترین ظالموں یزید ابن معاویہ، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن زیاد اور خولی ابن یزید سمیت دیگر کی عبرت ناک داستان سنائیں گے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا۔ دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہو گئی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے مکانوں میں خون بہہ رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ 7 دن تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ ایک شکی نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ عراقی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کڑوا ہوتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد جب ہم صبح کو اٹھتے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوتے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ آسمان سے بھی خون برسا اور جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پھٹنے تک بھی سرخ رہا۔ خراسان، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تو وہ فوراً جل گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل ایسی شدید قسم کی پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی۔ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مبتلا مصیبت ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی رات وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر آگ آگ کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم لکڑی کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ زہری کا بیان ہے کہ ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مر گیا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ واقعی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے میرے بیٹے کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی؟ اور پھر خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں
जिस शख्स ने कोफा से शाम जाते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस कपड़े में बांधकर घोड़े की गर्दन में लटकाया था, उसका मुंह इंतहाई मकरूह और काला हो गया था। लोगों ने उससे पूछा कि तू तो बड़ा खूबसूरत था, तुझे क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैंने इमाम के सर को जिस दिन से घोड़े के साथ लटकाया है उसी दिन से मुसीबत में मुब्तला हूं। वो शख्स उसी मुसीबत में मुब्तला रहा। कहने लगा, दो शख्स रात को आते हैं और मुझको उठाकर भड़कती हुई आग पर ले जाते हैं और फिर उसमें धक्का दे देते हैं। फिर मेरा सर झुकता है और आग चेहरे को झुलसाती रहती है। फिर वो बुरी हालत में उसी अजाब के साथ मरा। नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे जिब्रील ने बताया कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बदले में 70,000 आदमी कत्ल हुए थे और मेरे नवासे के कत्ल के बदले में 2 बार 70,000 आदमी कत्ल होंगे। और फिर ये फरमान पूरा होकर रहा। कातिलाने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर कहर इलाही और गज़ब खुदाबंदी टूट पड़ा था और वो इंतहाई खौफनाक मौत मर रहे थे। नाज़रीन, जिस शख्स ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लिया, उस शख्स का नाम मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी था। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी यकम हिजरी में ताइफ में पैदा हुए, मगर परवरिश मदीना में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। ताल्लुक बनु हवाजन के कबीलाए सकीफ से था, इसीलिए इन्हें मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी कहा जाता है। इनके वालिद का नाम अबी उबैदा था, जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इराक की एक मुहिम में सिपा सलार बनाकर भेजा था, जहां वो शहीद हो गए थे। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के बचपन में एक बार शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और उन्हें ज़ेरक व दाना कहकर प्यार फरमाया और फरमाया, ये मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेगा। नाज़रीन, जिस वक्त वाक़या करबला पेश आया, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की कैद में अहले बैते अतहार से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बेशतर मुहिब्बान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की ये तादाद कई लाख लिखी हुई है। यानी कूफा के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सपुर्द कूफा कर दिया था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने ख़ास सफ़ीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मजलूमियत में शहीद कर दिया गया। सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील जिसके घर तशरीफ लाए थे और जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पनाह दी थी, वो मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी ही थे। नाज़रीन, मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी ने कुछ लोगों को हम ख्याल बनाया और कहा कि हम खून हुसैन का इंतकाम लेंगे। उसने लोगों को एक तहरीर दिखाई जो मोहम्मद बिन हनफिया बरादर इमाम हुसैन के नाम से थी कि हम तुझे इस अमर की इजाज़त देते हैं कि इंतकाम हुसैन लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ मौरिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। अहले तशय्यो के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार सकफी के नाम वो तहरीर लिखी थी, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक मुख्तार सकफी की उस तहरीर के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था कि हमने ऐसी कोई तहरीर नहीं भेजी। ताहम इस बात पर तमाम मौरिखीन मुत्तफिक हैं कि मुख्तार सकफी के हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर कोई नवासाए रसूल का इंतकाम लेता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया था कि अगर खून हुसैन का बदला लिया जाए तो ये दुरुस्त है। मुख्तसर ये कि मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी की तहरीक चलती रही
اور زور پکڑتی گئی، یہاں تک کہ کوفہ کے وہ لوگ جو اس وقت خاموش تھے اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے اور تلافی کے طور پر اس تحریک کو مضبوط کرتے گئے اور خدا کے اس حکم کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئے جو قوم موسیٰ کو بچڑا پوجنے کی سزا پر ہوا تھا۔ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ بہرحال مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا دور آ چکا تھا اور نامور قاتلان حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ شمر ملون کا انجام۔ ناظرین، شمر ذی الجوشن کو جب گرفتار کر کے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہنے لگا، جس ہاتھ سے گردن حسین پر خنجر پھیرا تھا اٹھا وہ ہاتھ۔ شمر نے رو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے؟ پھر پہلے نیزے سے مار مار کر اس کو زخمی کیا اور پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہاڑوں پر چھپتا پھر رہا تھا تو اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ہلاک کیا گیا۔ ہرملہ کا انجام۔ ناظرین، ہرملہ وہ بدبخت اور ملون شخص تھا جس نے 6 ماہ کے جناب علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ جب مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ معصوم علی اصغر کا گلا چیرنے والے حرامزادے کے گلے پر تیر چلاؤ۔ اس کی گردن کو تیروں میں پیرو کر پھر اس کے ہاتھ کٹوائے گئے، پھر پاؤں کٹوائے گئے اور پھر آگ جلا کر اس میں پھینک دیا گیا۔ یہ ہے خون علی اصغر کا انتقام۔ خولی بن یزید کا انتقام۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت ملون تھا جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو تشت میں رکھ کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا تھا۔ اس شیطان کو جب دربار مختار ثقفی میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا، یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دونوں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کا دھڑ سر سے جدا کر کے پھینک دیا۔ سنان ابن انس ملون کا انجام۔ ناظرین، اس شقی القلب نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سینے کے آر پار نیزہ بھی کیا تھا اور آپ کے سر کو بھی کاٹا تھا۔ یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہیں تلاش کرتا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ، پھر پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کے کان چیر دیے گئے، پھر خنجر سے اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس کو زندہ اس میں ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل کا انجام۔ ناظرین، حکم بن طفیل ملون نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علمدار پر تیر چلائے اور ان کے بازو قلم کیے۔ اس کو مختار ثقفی کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملون کا انجام۔ ناظرین، یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا۔ جب مختار ثقفی کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارہ کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کے احکام جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کس کر مشقیں باندھی گئیں اور سپاہی اس کے منہ پر تمانچے مارنے لگے۔ جب مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کے ایک نتھنے میں گھس کر
دوسرے نتنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین کا انتقام۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کائنات کے بدترین ظالم ملعون یزید ابن معاویہ کی۔ حجاز مقدس میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین ابن علی علیہ السلام پوری رعنائی اور دلاویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ جن لوگوں سے زبردستی یزید نے بیعت قبول کروائی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے خود کی تھی وہ بھی، اب یزید کی بیعت توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تو اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، مگر لوگ بدستور یزید ابن معاویہ سے اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے اور لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا جا کر اس کی عیاشی اور فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب ابن عثمان گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ اس کی بیعت نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے؟ تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں، اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو قبیحات اس نے اختیار کی ہوئی تھیں ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹھ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھ رہا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر دیے جائیں تو خریدا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینۃ الرسول کا وفد تھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق فاجر تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری، شراب پینے والا اور محرمات کو جائز سمجھنے والا ہے۔ اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عدیل بن گئے۔ اب یزید ابن معاویہ نے بڑی سوچ و بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مسرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایات کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، ان لوگوں کے سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مسرف بن عقبہ نے مدینۃ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذی وقار لوگ شہید کر دیے گئے اور بالآخر فوج یزید مدینہ پر قابض ہو گئی۔ اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر
जन्नत की क्यारियों में उन लोगों के घोड़े लेद और पेशाब कर रहे थे और वो वहशत और बर्बरियत की इंतहा करते हुए मदीनतुर रसूल की बहू बेटियों की इस्मत लूट रहे थे। तारीख के मुताबिक उन्होंने 1000 से भी ज्यादा पाकबाजों की इस्मत दरी की। हुजरा रसूल के बाहर 70,000 मलाइका एक तरफ दुरूदो सलाम के हदिये पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ यजीद इब्ने मुआविया के बदमाश जलालत में डूबे हुए जुल्म की इंतहा कर रहे थे। ऐसी फौज भेजने वाले पर लानत, ऐसी फौज पर लानत। मदीना की बेहुरमती करने के बाद लश्कर यजीद मक्का की तरफ गया। मुसरिफ बिन उकबा मलून रास्ते में मर गया। यजीद के हुक्म के मुताबिक उसकी जगह एक दूसरे मलून ने ले ली। फिर मक्का में जाकर उन्होंने शहर का मुआसरा कर लिया और जगह जगह आग लगा दी। मंजनीकों में पत्थर रख रख कर काबा पर बरसाए गए और काबा को आग लगा दी गई। गिलाफ काबा जलने लगा। माअज़ल्लाह जुल्म और सितम की कोई ऐसी हद नहीं थी जो लश्कर यजीद ने न तोड़ी हो, और ये सब कुछ हुक्म यजीद से हुआ था। करबला के वाक़यात में यजीद इब्ने मुआविया को मुलव्विस होने से बचाने वाले यजीदियत में डूबे हुए लोग इस जुल्म का क्या जवाब पेश करेंगे? मदीना में जो कयामत बर्पा हुई उसको छोड़ दो, सिर्फ ये बता दो कि मदीना मुनव्वरा पर फौज कुशी की इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं। मदीना वालों को खौफजदा करने वालों के लिए कुरान की क्या ताज़ीर है? खामखा एक मरदूद व मलून और रांदा निगाह की हिमायत करने से सिवाय जिल्लत और आतिश जहन्नुम के और क्या हासिल होगा? उधर गिलाफ काबा जल रहा था और इधर यजीद इब्ने मुआविया पर अज़ाब इलाही मुसल्लत हो चुका था। उसको पेट के दर्द ने शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ने उस पर कोलंज को मुसल्लत कर दिया, एक ऐसी बीमारी जिससे आंतों में शदीद दर्द शुरू हो गया। हकीमों से कोई इलाज न हुआ और दर्द बढ़ता गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मुझे यकीन हो गया है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मैं तुम्हें उमूर सल्तनत से आगाह करना चाहता हूँ। बेटे का नाम मुआविया इब्ने यजीद था। उसकी बेसाख्ता चीख निकली और कहने लगा, जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हों, मैं उसको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे ऐसी मनूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह के नवासे के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे की बात सुनकर तड़प उठा और शिद्दत रंजो अलम से बिस्तर पर पांव मारने लगा और मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंखें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखें मारता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद तीर की तरह चुभने लगा। उस पर अल्लाह ताला का अजीब कहर था कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाखिर उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी मौत वाक़ हो गई और लाश से ऐसी होलनाक बदबू आने लगी कि कोई करीब न जाता। जैसे तैसे मलून को दफन कर दिया गया। जब बनु अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने उसकी हड्डियां जलाने के लिए उसकी कब्र खोदी तो वो पहले ही जली हुई और स्याह थी। उसकी कब्र पर लोग पत्थर फेंका करते थे और बाबुस सगीर दमिश्क में जहां उसकी कब्र थी अब वहां शीशे का कारखाना है और ठीक उसी जगह शीशा गालने वाली भट्टी बनी हुई है। मलून को दोनों तरफ से आग ने घेर रखा है और उसकी सजा भी यही थी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।